الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ وعدہ تھا کہ آئندہ جمعہ یعنی اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عظیم الشان بابرکت اور من جانب اللہ ملہم تحریک جماعت دعوت تبلیغ کے سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کی جائے گی. اسی کے سلسلے میں چند موٹی موٹی باتیں عرض کرنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے صحیح صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج عرض کرنا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کس طرح شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، سب سے پہلا حصہ اس میں کس نے ڈالا، اور پھر یہ تحریک، پھر یہ جماعت، پھر یہ محنت کس طور پر آگے بڑھتی چلی گئی. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی اشاعت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی تبیین کے لیے، اس کے احقاق کے لیے، ابطال باطل کے لیے، لوگوں کے اعمال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری جماعتیں، تحریکیں، شعبے عطا فرمائے. مدارس کا شعبہ بھی ہے، خانقاہوں کا شعبہ بھی ہے، بے شک ان کی بڑی خدمات ہے اور ہر ایک کی اپنے اپنے دائرے میں بڑی بڑی خدمات ہیں. ظاہر سی بات ہے جو کام مدرسہ کرتا ہے وہ دعوت تبلیغ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، اور جو دعوت تبلیغ کے ذریعے سے کام ہوتا ہے وہ مدرسے کے ذریعے سے نہیں ہو رہا ہے. بہرحال کام سب دین کے ہیں، چاہے مدرسہ کر رہا ہے، چاہے خانقاہ والے کر رہے ہیں، چاہے دعوت تبلیغ کے ذریعے ہو رہا ہے. سبھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے جا رہے ہیں. سبھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سبھی کے کام کے ذریعے سے دین کی نشر و اشاعت، اس کے پھیلاؤ کا، اس کے پھلنے کا، اس کے پھولنے کا اور لوگوں کے اعمال کی حفاظت کا، شریعت اور سنت کی حفاظت کا اور لوگوں میں پھیلنے کا سب ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ دنیا کے اندر پیدا فرمایا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا، جن کا نام حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مظفر نگر کے رہنے والے تھے اور انہوں نے 2 شادیاں فرمائی. ایک شادی آپ نے کاندلہ میں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاد عطا فرمائی، اور پھر وہ مظفر نگر سے کسی نہ کسی ذریعے سے دہلی میں آ گئے، نظام الدین بستی میں آ گئے، جہاں پر اس زمانے کے مرزا الہی بخش کی جاگیر تھی، ایک بنائی ہوئی مسجد تھی، اور اس مسجد کے باہر میں ایک عمارت تھی مغلوں کے دور کی. اس عمارت کو 64 کھمبا عمارت کہا جاتا تھا، اور اس کے اوپر ایک بارادری سی تھی. اس کے اوپر وہاں مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ کر کے قیام پذیر ہو گئے، وہاں آ کر کے رہنے لگے، اور ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ یہ مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، مرزا الہی بخش نے بنوائی ہے، اور اس کی آبادی کی کوئی شکل ہونی چاہیے. یہ سوچ بار بار دماغ میں گردش کرنے لگی. مسجد کے اندر جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن مسجد ویران تھی. دیکھیے مسلمانوں کے پاس سے حکومت کیسے چلی گئی اور مسلمان محکوم کیسے ہو گئے. اس زمانے کی مسجدیں ویران تھی، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں درد عطا فرمایا، کڑن عطا فرمائی، تو انہوں نے اس مسجد کو آباد کرنے کی فکر فرمائی. پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ میں دوسرے لوگوں کو یہاں پر بلاؤں اور میں نمازی بنانے کی کوشش کروں. تو وہ باہر چلے جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ مزدور قسم کے راستے سے گزر رہے ہیں. ان سے بات چیت کی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے مزدور لوگ ہیں، مزدوری پر جا رہے ہیں. اچھا تم میرے ساتھ چلو گے؟ تمہاری مزدوری کتنی ہوتی ہے؟ کہا ہماری مزدوری 2 آنا ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ چلو گے؟ اچھا ہم چلیں گے. تو لے گئے مسجد کے اندر، ان کو وضو سکھایا، ان کو نماز سکھائی، ان سے نماز پڑھوائی، اور اس طور پر ان کا پورا دن گزر گیا. ان کے لیے تو کام آسان تھا، کہاں پتھروں کو توڑنا، کہاں زمینوں کو کھودنا، کہاں گڑھے کھودنا، اور کیسے کیسے مشکلات سے دوچار ہونا، پریشانی والے کام کرنا، پسینے بہانا، اور کہاں مسجد میں آ کر کے وضو کرنا اور نماز پڑھنا. رات کو اپنے گھر پر گئے اور وہاں جا کر کے بات چیت ہوئی. ایک دوسرے مزدور بیٹھتے ہیں، کہاں گئے تھے؟ کہا ہم تو آج گئے تھے، لیکن آج تو ہم کو بہت ہلکا کام مل گیا، مگر کوئی بوجھ نہیں تھا ہمارے اوپر. اور تم نے آج کیا کام کیا؟ کہا بس ہاتھ منہ دھلوائے اور ہم کو اٹھک بیٹھک کروائی. یعنی وضو کو وہ وضو بھی نہیں جانتے، نماز کو وہ نماز بھی نہیں جانتے. یہ کہنے لگے کہ ہم کو اٹھک بیٹھک کروائی اور ہم سے ہاتھ منہ دھلوائے، بس اب پورا دن ہمارا ایسا ہی گزرا. یعنی ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر ہم بھی چلیں گے. لوگ زیادہ ان کے ساتھ آنے لگے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ میواتی لوگ تھے. میوات یہ اسی دہلی کے بارڈر پر پڑتا ہے، وہاں نظام الدین سے بہت قریب پڑتا ہے. تو وہاں سے وہ لوگ دہلی میں مزدوری کے لیے جاتے تھے، اور یہ بہت پرانی قوموں میں سے، ہندوستان اور بھارت کی جو پرانی قومیں ہیں ان میں سے ایک میو قوم ہے، ان کو میواتی کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ یہاں آنے لگے اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا مسجد کے اندر. یہ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک بیٹے تھے مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ کام سنبھال لیا اور انہوں نے اپنے باپ کی جگہ سنبھالی، اور جو باپا کام کرتے تھے وہ خود کام کرنے لگے. بس یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد میں لاؤ اور ان کو کچھ نماز سکھاؤ، ان کو کچھ وضو سکھاؤ، اور کچھ موٹی موٹی باتیں ان کو بتاؤ دین کے سلسلے میں، اور مسجد کے آباد کرنے کی فکر کرو. یہ سلسلہ چلتا رہا.
1880 کے اندر مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک اور فرزند پیدا ہوئے دوسری بیوی سے. ان کا نام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جب مولانا محمد صاحب ان کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مظاہر علوم کے اندر پڑھاتے تھے. پہلے انہوں نے وہاں مظاہر علوم میں پڑھا، پھر وہاں سے وہ دارالعلوم دیوبند گئے اور دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھا. پھر ان کا پڑھانے کا داخلہ ہو گیا مظاہر العلوم کے اندر، مظاہر علوم سہارنپور کے اندر. وہاں انہوں نے پڑھانا شروع کیا. ایک کامیاب استاد تھے، ایک مقبول استاد تھے، اچھے سے لوگوں کو، بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے. ان کا آنا پھر دہلی ہوا. انہوں نے ایک حج بھی کیا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری جو ان کے شیخ تھے، ان کی ماتحتی میں وہ چلتے تھے، ان سے مصالحہ مشورہ کرتے تھے اور اس کے مطابق وہ اپنے کام انجام دیتے تھے. حج کیا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں. یہ تقریباً جو حج تھا یہ پہلا حج تھا 1915 کے اندر. 1915 میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کے شیخ تھے ان کے ساتھ حج پر چلے گئے. پھر واپس آ گئے اور پھر واپس آنے کے بعد جب دہلی آئے تو دہلی میں ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے یعنی وہاں کے جو میواتی لوگ تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے تقاضی کیا کہ مولانا محمد الیاس صاحب آپ ہمارے درمیان میں رہیں، آپ ہم کو نماز سکھائے، آپ ہمارے درمیان میں، یہ مسجد کی جو امامت کی جگہ خالی ہو گئی ہے آپ اس کو پور فرما لیں اور یہاں ہمارے درمیان لے کر کے ہم کو دین کی باتیں سکھائیں. مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں اپنے شیخ سے پوچھوں گا وہ کیا کہتے ہیں. میں ایک مدرسے میں استاد ہوں، پڑھاتا ہوں، میرے لیے ایک مسئلہ ہے. اچھا تم پوچھ لو. ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے شیخ سے پوچھا کہ شیخ اس دور پر لوگ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ دہلی کی اس مسجد کے اندر تشریف لے آئے جہاں پہلے میرے ابا جان مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دین سکھلاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، مسجد کی آباد کاری کی فکر کرتے تھے. ان کے بعد میرے بھائی مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے متولی تھے اور ان کی نگرانی کرتے تھے اور لوگوں کو دین سکھلاتے تھے. اب جب ان کا انتقال ہو گیا لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ نے جواب دیا کہ اچھا آپ ایک کام کریں، آپ 1 سال کی چھٹی لے لیں مدرسے سے. 1 سال کی چھٹی پر آپ وہاں چلے جائیں، آپ دیکھیں آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا جی اس میں لگتا ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکوں گا تو آپ یہ کام ضرور کریں. لیکن مدرسے سے بالکل اپنا واسطہ ختم نہ کریں، اپنا تعلق ختم نہ کریں. دوسری مرتبہ اگر آپ کو وہاں جگہ میں جمی نہیں تو آپ 2 مرتبہ مدرسے میں آ سکتے ہیں. اس لیے یہ درخواست لکھ کر کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کے ذمہ دار سہارنپور کے اندر دستخط اپنی درخواست دے دی اور 1 سال کی چھٹی لے کر کے مولانا تشریف لے آئے دہلی کے اندر. اسی دوران میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے وہ مدینہ ہجرت کر گئے. ہمیشہ کے لیے انہوں نے مدینہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے آئے اور دہلی میں آ کر کے اس مسجد کے اندر جہاں پر پہلے ان کے والد صاحب مولانا اسماعیل صاحب اور ان کے بعد ان کے بھائی مولانا محمد صاحب رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ خدمت انجام دیتے تھے، اس مسجد کے اندر آ گئے. اسی درمیان میں ایک تحریک چھڑ گئی. وہ تحریک تھی سوزی کی طرح تحریک تھی اور وہ تحریک یہ تھی کہ ہندوؤں کی طرف سے پرزور مطالبہ ہونے لگا کہ یہاں جو لوگ مسلمان ہیں وہ اصل میں سب ہندو ہیں
اور انہوں نے اپنا دھرم چھوڑ کر کے اسلام مذہب کو قبول کر لیا ہے، اور ہم لوگ سب آگے چل کر کے ہمارے ماں باپ سب ہندو ہیں، ہم سب آپس میں مل جاتے ہیں، یعنی ہم سب پہلے 2 3 4 5 پیڑھیوں کے پاس جا کر کے سب ہندو ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے زور لگایا، پورا یعنی ہندو برادری نے پورا زور لگایا اور یہ کوشش کی کہ پرزور طریقے سے مسلمانوں کو ہندو بننے کی دعوت دی جائے۔ اس کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی، اس کے لیے انہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنا سب کچھ لگانا شروع کر دیا۔ مولانا کو جب اس کا علم ہوا، جب بہت سارے لوگ پریشان ہوئے، وہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیا کیا جائے، لوگوں کا ایمان کیسے بچایا جائے۔ ابھی دعوت و تبلیغ کی کوئی تحریک شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی جماعت کا کام شروع نہیں ہوا ہے۔ مولانا نے میوات کے علاقوں میں مدرسے قائم کیے، چھوٹے چھوٹے مکتب جو ہمارے یہاں چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے ہیں، مدرسے چھوٹے چھوٹے قائم کیے، اور مدرسے کے اندر اپنا پیسہ لگایا، اپنی اہلیہ کے زیور بھی لگایا، اپنی بیوی کے جو سونے کی چیزیں تھی وہ سب بیچ کر کے، اپنی جائیداد بیچ کر کے مدرسوں کے اندر لگا دیا، اور جہاں تک ہو سکے بچے قرآن پڑھے، اللہ کا دین پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور ایمان پر جمے رہے، کفر سے بچ جائے، مرتد ہونے سے بچ جائے، اس کی ساری کوششیں مولانا نے کرنی شروع کر دی۔ اس دوران میں ایک اور واقعہ ہوا، وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب مولانا میوات کے علاقے میں تشریف لے گئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک نوجوان آیا، بڑی بڑی مونچھیں، سر پر کوئی ٹوپی نہیں، چہرے پر کوئی داڑھی نہیں، ہاتھ میں بڑا سا کڑا تھا، اور لباس اسلامی نہیں، یہود و نصارہ والا لباس تھا۔ لوگوں نے مولانا سے ملوایا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ مولانا آپ ان سے ملاقات کیجئے، یہ حافظ جی آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ یہ حافظ جی آئے ہوئے ہیں۔ تو مولانا چوک گئے، یہ ایسے حافظ جی، مولانا یہ آپ کے مدرسے میں پڑھے ہیں۔ مولانا بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ مدرسے کے اندر میں نے اپنی سب کچھ جان مال لگایا، لیکن مدرسے سے پھر ایسا ہی نتیجہ مجھے ملا۔ تو دماغ میں ایک بجلی گری، ایسا محسوس ہوا، اور دل پارا پارا ہو گیا، اور پہلے سے جو فکریں تھی وہ گویا کہ ایک طور پر ٹوٹ گئے، اور انہوں نے وہاں یہ سوچا کہ بے شک مدرسے اپنی جگہ ہے، چالو رکھیں گے، شروع رکھیں گے، اس کا اپنا کام ہے، وہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن پوچھا کہ اس کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو بتایا گیا کہ ماحول کی وجہ سے یہ بندہ ایسا ہو گیا۔ تو مولانا نے اسی وقت سمجھ لیا کہ مدرسے بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ 10 سال تک، 5 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک، 6 سال تک بچہ مدرسے میں رہے گا، پھر وہ اپنے گاؤں چلا جائے گا اور وہاں کوئی دین کا ماحول نہیں ہوگا، تو دھیرے دھیرے یہ بھی سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سارے لوگوں کو دیندار بنانے کی کوئی فکر ہونی چاہیے، سارے لوگ دیندار بنے، کیا عوام، کیا خواص، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری عبادتیں، ہمارے عقائد، ان سب کے اندر ایک بڑی تبدیلی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی فکر، اسی فکر میں لگے رہتے تھے، اسی دھن میں، یہی دھن ان کو سوار رہتی تھی۔ اسی دوران میں وہ تقریباً کچھ سالوں کے بعد میں انہوں نے دوسرا حج کیا۔ اس دوران میں انہوں نے ایک سلسلہ یہ بھی شروع فرمایا کہ بیانات کا سلسلہ شروع فرمایا۔ بہت دور دراز علاقے تک لوگوں کو بھیجتے تھے، علماء کو بھیجتے تھے، وعظ اور نصیحت کا سلسلہ ہوتا تھا، لوگوں کو جمع کر کے بتاتے تھے ایمان کی اہمیت کیا ہے، تم لوگ مرتد نہ ہو جانا، ایمان پر جمے رہنا، ایمان کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک اسلام کی کیا اہمیت ہے، اس پر تمہیں دنیا آخرت میں کیا ملے گا، قبر میں، حشر میں تمہیں اس کے متعلق سوال اور جواب ہوں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائی جاتی تھی۔ لیکن مولانا کو یہ کافی محسوس نہیں ہوا، کافی محسوس نہیں، مفید تو ہے لیکن سمجھنے والی بات ہے،
مفید ایک چیز کا مفید ہونا کہ فائدہ تو ہے، بیان کا فائدہ تو ہے، لیکن صرف بیان سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بات نہیں ہے۔ مدرسے مفید تو ہے، نہیں فائدہ تو اس سے ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن سارے مسائل ساری چیزیں سب لوگوں کو مدرسے دیندار بنا دیں گے یہ بات نہیں ہے۔ خانقاہیں بہت اپنی جگہ بہت بڑا کام کرتی ہے، مولانا نے خانقاہ بھی شروع کر دی، خانقاہ بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کر دی دہلی کی اسی مسجد کے اندر، اور بڑے لوگ ان کے مرید ہوئے، اور مرید ہوئے تو بہت ان کی اخلاقی تربیت ہوئی، ان کا بہت ہی اچھا حال ہوا اور اس کے نتیجے بھی اچھے آئے۔ لیکن مولانا کو ایک فکر ستا رہی تھی کہ میں دنیا کے ایک ایک انسان کو میں ایماندار بنا لوں، ایک ایک انسان کو میں اعمال پر کھڑا کر دوں، ایک ایک آدمی تک یہ دین پہنچے، ایمان کی اہمیت سے اس کو واقف کرایا جائے اور سب دین کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یہ فکر اندر ستا رہی تھی، اس لیے سمجھا کہ مدرسے بھی کافی نہیں ہے، فائدہ تو دیتے ہیں، خانقاہ بھی فائدہ دیتی ہے لیکن کافی نہیں ہے، مکاتب بھی فائدہ دیتے ہیں، شاخائیں بھی فائدہ دیتی ہے لیکن کافی نہیں ہے، اور وعظ و نصیحت اور بیان کا سلسلہ بھی شروع فرمایا، لیکن سوچا کہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اس لیے دوسری مرتبہ وہ حج کو تشریف لے گئے 1926 کے اندر، یہ سال آیا 1926 والا، یہاں سے ان کو ایک دھکا لگا، ان کو ایک رہنمائی ملی، ان کو ایک مقام ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فکروں کو دیکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کڑن کو دیکھتے ہوئے، اندر ان کے گھلنے کو، اندر کی جو ایک طرح کی ہانڈی کی جوش مارنے کی طرح ان کے دل میں امت کی جو کڑن اور فکر جوش مار رہی تھی اس کو دیکھا۔ مکہ شریف دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، تب مکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد الیاس، اچھا ایک بات سمجھے، یہ دوسری مرتبہ جب چلے گئے نا حج کو تو اس ارادے سے چلے گئے کہ اب میں مدینے میں رہوں گا، اب میں بھارت میں واپس نہیں آؤں گا، ارادہ یہ تھا۔ کیسا کیسا اللہ کا نظام چلتا ہے، دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی خواب میں تشریف لائے کہ محمد الیاس اس ارادے سے آئے ہو کہ میرے پڑوس میں رہوں گے، تمہارے وہاں لوگوں کا کیا حال ہے، ان کے ایمان کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوششیں بہت کی لیکن میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جیسے میں نے مکہ میں کام کیا تھا نا ایسے تم جاؤ بھارت میں کام کرو، ہندوستان میں ایسے کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ میں کیسے کام کیا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اترنے والا جو قرآن ہے مکہ میں میرے اوپر قرآن کی جو آیت ہے، جو سورتیں اتری ہے اس کو پڑھو اور اس کے اندر غور و فکر فرماؤ اور اس سے تم کو راستہ ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مدینہ تشریف لے گئے مکہ سے حج کے بعد، پھر مدینے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ الیاس تمہیں ہندوستان ہی جانا ہے، اللہ تم سے کام لے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنا مجھے نہیں آتا ہے، کہا اس کی فکر نہ کریں، اللہ آپ سے کام لے لے گا، اللہ کا کام ہے، اللہ کو لینا ہے، وہ آپ کو راستہ سجا دے گا۔ اچھا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے رشتہ دار بھی وہاں ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنی آماج گاہ بنا لی تھی، اپنی قیام گاہ بنا لی تھی، اپنے مکانات بنا لیے تھے اور ان کے بزنس بھی وہاں تھے، کاروبار بھی وہاں تھے، وہاں کی حکومتوں سے ان کے اچھے تعلقات بھی تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف ہوا مولانا حسین احمد مدنی سے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بات چیت ہو گئی اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے میں رات گزاروں، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں میں رات گزاروں۔ تو یہ مدنی خاندان جو وہاں رہتا تھا ان کے توسط سے
وہاں کی جو مسجد کمیٹی کے ذمہ دار تھے مدینہ کی، ان سے بات ہو گئی اور رات کے وقت میں انہوں نے جالی کا تالا کھول دیا اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے اندر چلے گئے، اور ایسے 3 رات تک، مسلسل 3 رات تک آپ نے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے اندر گزاری، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا کام کا نقشہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر میں جو اڑ رہے تھے، اس کے بدلے میں پورا کام کا نقشہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سمجھا دیا۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے آگے بیان کیا جائے، آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ تفصیل اور بیان کی جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سارے دین کے کام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، سارے دین کے کام کو دین کا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سارے دین کے کام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے سارے دین کے کام کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، خوب آبیاری فرمائے، خوب پھلنے اور پھولنے کی اسباب پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔